اسلام ایک معاشرتی دین ہے جو انسانی میل جول اور ربط و ضبط کی تلقین کرتا اور اس کے قواعد و ضوابط بتاتا ہے، جبکہ رہبانیت اور لوگوں سے قطع تعلقی کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایسی تمام عادات سے منع فرمایا ہے جن سے باہمی تعلقات میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور ایسی تعلیمات سے نوازا ہے جس سے لوگوں کے باہمی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں اسلامی تعلیمات اور انسانی تجربات کی روشنی میں ایسے 30 طریقے بتائے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے والا فرد بآسانی دوسرے کے دل جیت سکتا ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا سکتا ہے۔ اس کتاب کی اہم امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں سب کچھ شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر بیان کیا گیا ہے۔ بعض مغربی مصنفین نے بھی ان موضوعات پر خواہ فرسائی کی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے نابلد ہونے کی بنا پر ان کے لٹریچر میں اسلامی تعلیمات کے روشن پہلوؤں کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے معاشرتی تجربات کی روشنی میں وہ کتب تصنیف کی گئی ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے اس قدر مفید مطلب نہیں ہو سکتی جتنی قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کردہ کتب ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے نفع آور ثابت ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ اس اچھوتے موضوع پر یہ عمدہ تصنیف قارئین کے علم اور عمل میں اضافے کا باعث ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے تب سے ہر شخص کا مزاج، اس کی خواہشات اور رجحانات دوسرے سے مختلف ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح کانے ہیں، جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ جب اسلام کی سمجھ حاصل کر لیں، روحیں اکٹھے کیے گئے لشکر ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو گیا، وہ آپس میں مانوس ہو گئے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا وہ مختلف ہو گئے۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 1782۔ نیز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ آدم کے بیٹے مٹی کی اسی مقدار کے برابر مختلف اثرات رکھتے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت، کوئی پاکیزہ ہے اور کوئی گندہ۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ رقم الحدیث 1230۔ یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ ان طبعی اختلافات کے ساتھ ایک ہی طرز کا معاملہ کرنا کسی صورت صحیح نہیں بیٹھتا۔ جو ایک آدمی کے مناسب ہے وہ دوسرے کے لائق نہیں ہوتا، جو ایک کے ساتھ اچھا ثابت ہو وہ دوسرے کے ساتھ اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کرتے وقت ہر شخص کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے اور اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کے گھر کی کیا امتیازی خصوصیت تھی؟ کیا مکے کے کسی گھر میں داخل ہونا اور ابو سفیان کے گھر داخل ہونا برابر نہیں تھا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مالی غنیمت اور مال فے، وہ مال جو لڑائی کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگے، کی تقسیم کے وقت بھی کچھ لوگوں کا خاص خیال رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں انتظامی ذمہ داریاں تقسیم کیں تو ان کی اہلیت کو سامنے رکھا۔ جو ذمہ داری معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سر لگائی وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نہیں سونپی۔ جو کام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے سپرد کیا وہ صہیب اور خالد رضی اللہ عنہما کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات، ان کی صلاحیتوں ان کے دلوں کو گرویدہ کرنے سے مکمل آگاہ تھے۔ مشہور رائٹر ڈیل کارنیگی کا قول ہے، مچھلی شکار کرنا میرا مشغلہ ہے، میں کانٹے پر مہنگی اور لذیذ ترین خوراک لگا سکتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کیڑوں کو بطور چارہ لگانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ چارے کے انتخاب کے وقت میں اپنے ذوق کی پابندی نہیں کر سکتا، بلکہ مچھلی ہی نے اس کو نگلنا ہوتا ہے، اور وہ کیڑوں کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس کی پسند کا چارہ ڈالیں۔ ہم بھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت
مختلف ذائقوں کو کیوں نہ آزمائیں۔ برطانیہ کے ایک زیرک سیاست دان لارڈ جارج سے پوچھا گیا کہ اس کے سیاسی عروج اور مضبوط حکومت کا کیا سبب ہے، جبکہ دوسرے یورپی ملکوں میں اس کے دیگر ہم عصر سیاستدان اس رتبے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کا جواب تھا، میں جس قسم کی مچھلی کا شکار کرنا چاہتا ہوں اس کو اسی قسم کا چارہ ڈالتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوراک اور چارے کا یہ تنوع بہت اہم ہے۔ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات جس قدر آپ کے لیے اہم ہیں اسی قدر ان کے لیے بھی اہم ہے۔ لہٰذا ان سے گفتگو کرتے وقت ان کے احساسات پر توجہ دیں، اپنی ہر ادا سے دلچسپی اور شوق کا اظہار کریں اور اپنے ذاتی مفاد پر ان کے مفاد کو زیادہ ترجیح اور توجہ دیں۔ جب آپ ان کی طرفداری کریں تو وہ آپ کے ہر کام کو پرجوش انداز میں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم ناگہاں زندگی میں ایسی شخصیات سے ملتے ہیں جو ہمیں اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ ہر کوئی ان جیسی کرشماتی شخصیت کی تمنا کرتا ہے۔ یقیناً ایسی شخصیات میں وہ بنیادی اور اساسی خوبیاں ہوتی ہیں جو دلوں کو مسخر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے فن میں طاق ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے مزاج اور سرشت کو مدنظر رکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ایک اہم فن ہے۔ دوسروں کی محبت، چاہت اور احترام حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے عکس ان سب کو کھو دینا بہت آسان ہے، کیونکہ تخریب ہمیشہ تعمیر سے آسان ہوتی ہے۔ اگر آپ حسن سلوک اور عمدہ برتاؤ کی مضبوط عمارت تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کے آنگن میں خوشیوں اور مسرتوں کے پھول بکھیرے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت و احترام جیت لیں گے اور ان میں آپ کے ساتھ میل جول رکھنے کی خواہش پروان چڑھے گی۔ اس کے بعد آپ سے تعلق کی خاطر رکھنے والے بھی خوشی اور سعادت سے ہمکنار ہوں گے اور وہ آپ کے حسن سلوک کی مٹھاس سے لذت آشنا ہوں گے۔ میں نے علم و حکمت کے رنگا رنگ باغوں سے لوگوں کا دل جیتنے کے 30 دلکش عطر آگے پھول توڑ کر ایک خوش رنگ خوب نما گلدستہ محبت تشکیل دیا ہے جو بڑے شوق اور وجد سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دین اسلام کی اساس الفت، محبت اور معاشرتی ربط و اجتماع پر قائم ہے۔ یہ عزلت، تنہائی اور زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار کا دین نہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ دعوت نہیں دی کہ وہ زندگی کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے جی چرا کر کسی ویرانے یا عبادت خانے میں گوشہ نشین ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول اور ربط و تعلق رکھنا اس دین کی تعلیمات کا جوہر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان سے متعارف ہوتا ہے اور تعلقات عامہ کا دلدادہ ہوتا ہے، اپنی ہی ذات کے قلعے میں محصور نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی اذیت رسانی پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے نہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ محبت برا میل ملاپ رکھیں، ان کی خوشی غمی میں برابر کے شریک ہوں، ان کے احساسات کی قدر کریں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ آپ کا دل آبگینے کی طرح شفاف ہے، اس پر سیاہی نہ انڈیلیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اپنے والدین اور احباب و اقارب کی محبت سے زندہ جوان رکھیں۔ محبت شباب کی تجدید کرتی ہے، عمر کو طویل کرتی ہے اور دل کو آشنائے اطمینان کرتی ہے، جبکہ نفرت دلوں کو بدبختی اور سنگ دلی سے بھر دیتی ہے۔ اپنے گھر میں اس قدر محبت کے موسم برقرار رکھیں جس کی فضاؤں میں وہ آزادانہ سانس لے سکیں۔ محبت زخموں پر مرہم کا کام دیتی ہے اور دل میں الفت و مودت کی حرارت گرمائے رکھتی ہے۔ لوگوں کی محبت کو اپنی ذات کی محبت پر ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ جو نیک بخت خیر کو صرف اپنی ذات کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں تو وہ انہی کے سینوں میں پھنس جاتی ہے۔ اپنے دل کو محبت، شفقت اور درگزر سے معمور رکھیں۔ وہ جلے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے دل حسد، نفرت اور انتقام کی آگ سے جل رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے درج ذیل طریقے سے سب سے زیادہ کارآمد ہیں۔ لوگوں سے محبت کریں، آپ ان کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ لوگوں کے قریب ہوں، آپ ان کے دل موہ لیں گے۔
آپ کا دل سفید و شفاف ہے، اس پر کالی سیاہی مت انڈیلیں۔ لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہوں، آپ ان کے دلوں میں گھر بنا لیں گے۔ لوگوں کے جذبات کا احترام کریں، ان کے احساسات کو زخمی نہ کریں۔ لوگوں سے محبت کریں، آپ ان کے دل جیت لیں گے۔ انسان لوگوں اور معاشرے سے دور رہ کر اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے چند ایک جاننے والے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، مشورے کرتا ہے اور ان سے اخذ و استفادہ کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ الحجرات آیت نمبر 13۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کا یہ یقینی تقاضا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا اور معاشرہ تو افراد ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان سے محبت کریں۔ لوگوں سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی کے بارے میں خواہ کوئی بھی ہو، کسی طرح کی کوئی نفرت، عداوت یا بدگمانی نہ رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ لوگوں کے ساتھ محبت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان کو مذاق اور استہزاء کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کی غلطیوں کی عذر خواہی کریں اور ان کے لیے دلیلیں تراشیں۔ لوگوں سے محبت یہ معنی رکھتی ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں، اچھے الفاظ اور خوبصورت اسالیب میں دنیا و آخرت کی خیر و بلائی پر مشتمل امور کی طرف رہنمائی کریں۔ لوگوں سے محبت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے قول و فعل اور تلمیح و تعریض کے ذریعے سے ان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی ان کے لیے بھی پسند کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کی لغزشوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں، ان کے عذر قبول کریں اور حوادثات زمانے کی تباہ کاریوں میں ان کے دست و بازو بنیں۔ سعادت اور نیک بختی یہی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں۔ ایک دانا سے پوچھا گیا، وہ کون سا کام ہے جس کو ہر کوئی کر سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں کے لیے اچھائی کی محبت رکھنا۔ میرے خیال میں اس روئے زمین پر چلنے والے کسی بھی انسان میں جو سب سے زیادہ خوشنما اچھی صفت پائی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ وہ رویہ اور کردار ہے جس میں اخلاق کی بلندی، نفس کی پاکیزگی، روح کی رونق اور دل کی رقت ہے۔ اس میں انسان خود پسندی اور انانیت سے نکل آتا ہے، نفرت، عداوت، حسد اور تکبر کے احساسات کو شکست دیتا ہے اور عجز و انکسار کے نشے سرمدی سے سرشار ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی پسند کرتا ہو وہ ایک بہت بڑے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ فیاض اور پاکیزہ نفس رکھتا ہے۔ جو شخص اس صفت سے متصف ہے اس کو مبارک ہو، اور جو شخص اپنے نفس کو فیاض اور دوسروں کے لیے بھلائی پسند کرنے والا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس کو بھی مزدِ سعادت ہو۔ جس نے یہ فرمایا کیا ہی سچ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی ایک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ایمان کے اتمام اور اکمال کو مشروط کیا ہے اس کے ساتھ کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر آپ اس خوشنما مرتبے تک پہنچ پائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی لذت اور سعادت سے آشنا ہوں گے جس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہوگی اور جس کا ذائقہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کا تجربہ کرتا ہے۔ آپ بھی اس کا تجربہ کریں، آپ اس حقیقی سعادت کا معنی جان جائیں گے جس کی تمام لوگوں کو تلاش ہوتی ہے، حالانکہ وہ ان کے سامنے ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں۔ یہاں چند نکات درج کیے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ پہلی ملاقات یا پہلے تاثر میں کسی کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی پہلے تاثرات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ براہ راست لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی عادت اپنائیں۔ آپ کو قطعی طور پر یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں سے کیا چاہتے ہیں اور اس کی حدود کیا ہیں، تاکہ آپ کا پیغام جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں واضح اور متعین ہو۔ آپ کے جسم کو جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، چنانچہ غیر محسوس انداز میں
وہ آپ کی حرکات کے ذریعے سے آپ کے خیالات اور احساسات کو صحیح نقل کر دیتا ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ کسی شخص سے ملیں تو خلاف عادت کوششیں صرف نہ کریں۔ پریسٹن یونیورسٹی کے محققین نے ایک تحقیق کی جس میں طلباء سے پہلی ملاقات میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں پوچھا گیا تو جو نتائج سامنے آئے ان کے مطابق جوش میں مبالغہ ناکامی کا ایک سبب تھا۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش نہ کریں، ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی سعی نہ کریں، بہت زیادہ مؤدب بننے کی اداکاری بھی نہ کریں، یا فریق ثانی کو اتنا احترام نہ دیں جس سے آپ کے اپنے احترام میں فرق آ جائے۔ پروفیسر البرٹ نے ایک تحقیق کی جس میں اس کے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ہم اپنی زندگی میں جن پیغامات کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ 55% باڈی لینگویج، 55% باڈی لینگویج، 38% آواز کا اتار چڑھاؤ اور 7% الفاظ کا اثر۔ آنکھوں کے ذریعے سے مکالمہ بازی اور گفتگو کرنے کی صلاحیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر اعتماد ہے۔ آنکھیں جھکائے رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص حسب سیاق اطاعت گزار ہے۔ مسکراہٹ گرم جوشی کا عکس ہے، اعتماد کا مظہر اور الفت کا بیان ہوتی ہے۔ لیکن خبردار، نامناسب موقع پر مسکراہٹ کمزوری اور بے اعتمادی کی ترجمانی کرتی ہے۔ ایک ثانیے کے لیے پپوٹوں کو اوپر اٹھانا دوستی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک کہانی، ایک سبق۔ ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی ضدی تھا۔ اس کو خوش کرنا جو شیر لانا تھا۔ ایک دن اس کو اس کے باپ نے کیلوں میخوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا دیا اور کہا، جب تم اپنے اعصاب پر قابو کھونے لگو یا کسی آدمی کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے تو باغ کی دیوار میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ پہلے دن اس لڑکے نے 38 کیل ٹھونکے۔ دوسرے دن اس نے اپنے اعصاب کو قابو کرنا سیکھنا شروع کر دیا اور کیلوں کی تعداد روزانہ کم ہونے لگی۔ لڑکے نے یہ حقیقت جان لی کہ اس نے بڑی آسانی سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا فن سیکھ لیا۔ جس دن اس نے ایک کیل بھی نہ ٹھونکا اس دن وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اب مجھے کیل ٹھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ باپ نے کہا، اب ہر اس دن جس دن تم اپنے اعصاب کو قابو میں رکھو ایک ایک کر کے ان کیلوں کو نکالتے جانا۔ اس نے حسب سابق کیلوں کو نکالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس نے سارے کیل نکال دیے اور اپنے باپ کو بتانے کے لیے گیا کہ اس نے یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور اس دیوار کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس سے کہنے لگا، بیٹا تم نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن ان سوراخوں پر بھی دھیان دے جو تم نے اس دیوار میں کر دیے ہیں، یہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہوں گی۔ جب تمہارے اور دوسروں کے درمیان تلخ کلامی ہو جائے اور تمہارے منہ سے چند برے الفاظ نکل جائیں تو یہ الفاظ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں ایسے ہی چھید کر دیں گے جو تم اس دیوار پر دیکھ رہے ہو۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کسی انسان کو چھری مار دیں، پھر چھری اس کے پیٹ سے نکال لیں، لیکن اس کے جسم پر اس گہرے زخم کا نشان ضرور چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ اہم نہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ اپنے اس فعل پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ زخم تو ابھی تک موجود ہے اور زبان کا زخم نیزے کے زخم سے گہرا ہوتا ہے۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔ سچے دوست نادر ظاہر ہوتے ہیں، وہ آپ کو خوش کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہو آپ ان کو کھلے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں کھڑا پائیں گے۔